بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریار بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، قرآن مجید اور احادیث رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی ایک لمبی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہماری سلسلہ و درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، اس کے رکو نمبر 32 کی آیت نمبر 240 پر 6. سورہ بقرہ کی اس آیت سے اب پھر مضمون اور موضوع بنو اسرائیل کی طرف جاتا ہے، جو اس سے پہلے چلا رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ وہ مضمون جو اس سے پچھلی آیتوں میں تھا، اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے تعلق سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے تعلق سے، وہ مضمون بھی اس آیت میں روا دوا ہے. اس آیت سے لے کر آگے کی چند آیتوں تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تفصیل جو قتال فی سبیل اللہ سے جڑا ہوا ہے اس کو بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا پارہ مکمل ہو جاتا ہے. تب جا کے جو موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جس کی ابتدا کی تھی تو دوسرے پارے پر مکمل ہو جاتا ہے. واقعہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں یہاں پر بیان کیا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے آگے ان آیتوں کو نازل کیا جس میں زمانے ماضی کے چند تجربات ہیں جو لوگوں نے دیکھے ہیں، جو لوگوں کے علم میں ہے. ان تجربات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے آگے رکھ کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں لڑنا
اتنا بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو. تم سے پہلے کی امتوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، کر چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت دو، مگر خواہش کرنا، مطالبہ کرنا آسان ہے، اس کے بعد خلاف کہ اس پر عمل کیا جائے. اتنی ساری بحث، اتنی ساری تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بس اتنا ہی بتلانا اور جتلانا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ اس کے رسول سے کوئی چیز مانگتے ہو تو تمہیں ضرور دی جائے گی، مگر اس چیز کو تم لو نعمت سمجھ کر، لو اس کو اللہ کا احسان سمجھ کر، اور اس کی قدر اور منزلت بھی کرو، چاہے وہ انعام و اکرام کی صورت میں ہو، چاہے جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو. یہ مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا بیان کرنا. اب ان آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. انداز وہی ہے اس سے پہلے کی آیت میں جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا کہہ کر علم طرح کی کے الفاظ کو استعمال کیے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت میں 246 میں بھی علم طرح کہہ کر اس آیت کی ابتدا کرتا ہے، جس کا معنی مفہوم اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ علم طرح کا مطلب کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا پھر کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی، یا کیا آپ کو اس کا تجربہ ہے، یا کیا آپ نے ماضی کے واقعات میں سے کوئی واقعہ ایسا سنا ہے، ان واقعات کا کوئی علم آپ کے پاس ہے. اس سارے معنی مفہوم علم ترا کے اندر آتے ہیں، کیونکہ دیکھنا ایک قسم کا تجربہ حاصل کرنا ہے. اگر انسان کو علم آ جائے تو وہ بصیرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس لیے اس کو دیکھنا کہا جا رہا ہے. علم تر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا، کہ آپ کو معلوم ہے، کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے. الی الملأ، کس کی طرف دیکھا آپ نے، کس کا علم رکھا آپ نے، کس بات کا تجربہ آپ کو ہوا، کس بات کی تاریخ آپ کو جاننی تھی یا جاننا ہے یا جان چکے ہیں. الی الملأ، ملأ ان کے معنی اصل میں عربی زبان میں بھرنے کے، کسی چیز کو بھرنا. یہاں پر ملعون، ملئی کا معنی کیا ہے؟ ملعون یا ملئی کے معنی یہاں پر وہ قوم کے اشراف، وہ قوم کے برسر اقتدار لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر رعب اور دبدبا آنکھوں میں بھر جاتا ہے. ایک عام انسان کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر رعب اور دبدبا بھر جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں نے قوم کے اشراف کو، سردار کو، برسر اقتدار لوگوں کے لفظ ملعون کا استعمال کیا ہے. یہاں پر معلوم ہوا اے وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو برسر اقتدار، سردار، اشراف قوم تھے. من بنی اسرائیل، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے. اے وسلم کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بنی اسرائیل میں چند اشراف تھے، چند سردار تھے بنی اسرائیل کے. ان کا ایک واقعہ تاریخ میں گزرا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے. من بعد موسیٰ، یہ چند افراد، یہ چند اشراف، یہ چند سردار، چند برسر اقتدار لوگ کب کے ہیں؟ بنی اسرائیل کے تو ہیں. کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں؟ نہیں. اللہ نے کہا من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے لوگ ہیں. کتنے بعد کے؟
اس کا کوئی تعین قرآن مجید میں بھی نہیں ہے، اور احادیث میں بھی براہ راست کوئی صراحت کے ساتھ کتنا وقفہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ ہاں تفاسیر کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس واقعے تک بہت انبیاء آئے، بہت انبیاء آئے، بعض روایت سے 1000 سال تک انبیاء آئے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے کافی لمبے عرصے کے بعد کا واقعہ، جس کی طرف قرآن مجید یہاں پر اشارہ کر کے بیان کر رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ نے ایسا کوئی تاریخی واقعہ سنا ہے جس میں بنو اسرائیل کے اشراف، سردار، برسر اقتدار لوگ جو بنو اسرائیل میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے لوگ تھے، ان کا کوئی واقعہ آپ کے علم میں ہے؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، یاد کرو اس وقت کو۔ لفظ کیا ہے؟ اذ، یعنی جب کہ، اذ قالوا جب کہ انہوں نے کہا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان اشراف نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیونکہ اذ لفظ جو ہے کسی خاص وقت کو، خاص جگہ کو یاد دلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ اذ یعنی جب کہ، یاد کرو اس واقعے کو انہوں نے کہا، کس سے کہا، کیا کہا؟ لنبی یعنی اپنے نبی سے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لنبی لہ مبعث، یعنی کہ بھیج دے ان لوگوں کے لیے۔ بعث یبعث کے معنی اصل میں اٹھانے کے ہیں، دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں، بھیجنے کے ہیں۔ ارسال کرنے کے ہیں، روانہ کرنے کے ہیں، یا پھر اس آیت کے مطابق مقرر کرنے کے ہیں۔ کیا کرنے کے؟ مقرر کرنے کے۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان لوگوں نے، بنو اسرائیل کے ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا، یا نبی اللہ مقرر کر دیجئے، طے کر دیجئے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ملکا ایک بادشاہ۔ غور کیجئے، آیتیں قرآن مجید کی ہیں، آیتیں کہاں کی ہیں؟ قرآن مجید کی۔ اور جن الفاظ کی تلاوت لفظ بلفظ کر رہا ہوں یہ بھی کہاں کے ہیں؟ قرآن مجید کی۔ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان سے جو معنی مفہوم نکلے گا اس سے کترا کر بازو سے گزرا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کی تعویلیں کی جا سکتی ہیں۔ جو قرآن ہے وہ قرآن ہے، جو وہ معنی مفہوم بتانا چاہ رہا ہے وہی معنی مفہوم ہوگا، کوئی تیسرا معنی مفہوم ان آیتوں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جبکہ بنو اسرائیل کے برسر اقتدار لوگوں نے، مالدار لوگوں نے، سردار لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، بادشاہ مقرر کر دو۔ کس لیے مقرر کرو؟ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں، اللہ کی راہ میں قتال کر سکیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ کیوں ان لوگوں نے اپنے نبی سے بادشاہ
کو طلب کیا اپنے لیے تاکہ ان پر حکومت کرے. حکومت سے مراد جس کی ماتحتی میں، جس کی امارت میں، جس کی لیڈرشپ میں وہ جہاد کر سکے. کیوں انہوں نے بادشاہ کا مطالبہ کیا؟ غور کرنے کا مقام ہے. آیتیں بڑی سیدھی سیدھی اور ڈائریکٹ ہے، مگر ایک بہت بڑے نقطے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. کیوں ان لوگوں نے اپنے وقت کے نبی سے بادشاہ مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا جو ان پر حکومت کرے گا، جو ان کا امیر ہوگا، امارت اس کے ہاتھ میں ہوگی، لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ ان کو لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، فی سبیل اللہ لڑے گا. تفاسیر کا مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ تھے، ویسے بھی بنو اسرائیل قوم ہے، خصلتیں بری ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہوتے ہوئے بھی لعنت اور پھٹکار سے بھرے ہوئے اعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ان پر اترتی رہتی تھی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہونے کی برکتوں سے کچھ تو سدھار تھا، کچھ تو ٹھیک ٹھیک چلتے تھے. حالانکہ اس سے پہلے کی آیتیں ہم دیکھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا مقرر کر دو جس کی ہم پوجا کریں. موسیٰ کی موجودگی میں علیہ الصلوۃ والتسلیم کہا تھا کہ جب تک اللہ کو ہم براہ راست نہ دیکھ لیں ہم تم پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ایسی خصلتوں کے حامل یہ بنو اسرائیل. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ تھے کافی حد تک سدھرے ہوئے، کافی حد تک ٹھیک ٹھاک چلنے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی یہ کچھ دن ٹھیک رہے، اس اعتبار سے کہ توحید پر گامزن رہے، بدعتوں سے پرہیز کرتے رہے. بدعت ایجاد نہیں کی، جو اللہ کی شریعت تھی، جو اللہ کا دین تھا، اس کو جیسا کا ویسا رکھا، توحید پر قائم رہے، توحید کو برقرار رکھا، شرک سے بچتے رہے اور بدعت ایجاد نہیں کی، بدعتوں سے بھی دور رہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک وقت جب گزر گیا، اب ان کے اندر شرک اور بدعات سرایت کرنا شروع کر دیا. شرک بھی آنا شروع ہو گیا، بدعقیدگیاں بھی بڑھنے لگی، اور بدعتوں کو بھی ایجاد کیا اللہ کے دین میں. اس طرح ان میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تک تو نبوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا تھا، اس لیے انبیاء کا جاری رہنا باقی تھا. انبیاء آ رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ پے در پہ انبیاء کو بھیجتا رہا. موسیٰ علیہ السلام انتقال کے بعد بھی انبیاء کو پے در پہ بھیجتا رہا، بنو اسرائیل کی رہنمائی کے لیے، بنو اسرائیل کی تربیت کے لیے، بنو اسرائیل کو راہ بتلانے کے لیے. پھر بھی انبیاء کی جس طرح قدر کرنی چاہیے نہیں کی. بہت سارے انبیاء کا انکار کر دیا، بہت سارے انبیاء کو تو قتل ہی کر دیا، بہت سارے انبیاء کو جلا وطن کیا. جو بری خصلتیں باقی تھی اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انبیاء کی اطاعت نہیں کرتے تھے، انبیاء کا انکار کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کی یہ رذیل عادتیں اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کے پاس تبرکن تابوت سکینہ بھی تھا، جو اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ کامیابی ان کے ایک قدم چومے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی برکتی بھی اللہ نے اٹھا لیا، برکتی بھی اللہ نے اٹھا لیا. جگہ جگہ مارے جانے لگے، جگہ جگہ کاٹے جانے لگے، جگہ جگہ ان پر تباہی اور مصیبتیں ان کا مقدر بن گئی. وجہ کیا؟ انبیاء کا قتل، انبیاء کا انکار، اللہ کی شریعت میں شرک اور بدعات کا دخول. اس چیز نے جگہ جگہ ان کو مارے جانے کاٹے جانے پر مجبور کر دیا اور ان کا مقدر بن گیا.
یہاں تک کہ ہر جگہ ان پر ذلت اور رسوائی چھا گئی. سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ان کے اندر بھی بند کر دیا. لگاتار انبیاء آ رہے تھے، اللہ نے وہ سلسلہ بند کر دیا. اس طرح کچھ جگہ پر اتنے ان کے افراد مارے گئے، انبیاء کی خاندان میں سے اتنے افراد مارے گئے، اتنے افراد مارے گئے کہ سارے کے سارے مرد ختم کر دیے گئے، کوئی مرد باقی نہ رہا. اس سے یہ امید ختم ہو گئی کہ اب ان میں کوئی نبی آئے گا سوائے ایک کے. ایک عورت حاملہ تھی، سب نے بڑی محنت مشقت کر کے اس کی حفاظت بھی کی اور سب نے دعا کی کہ اللہ اس کو بیٹا دے. بہرحال بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کے بعد اس کو ایک بیٹا ہوتا ہے جو وقت آنے پر اللہ کا نبی بنتا ہے. تفاسیر کے مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام شمویل تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم. وہ یہ پیغمبر ہیں جن سے یہ مخاطب ہے، ان سے مخاطب ہے. اب حالت بنو اسرائیل کی یہ تھی کہ ہر جگہ مارے جا رہے تھے، کاٹے جا رہے تھے، ہر جگہ ذلت اور رسوائی ان پر طاری تھی اور ان کا مقدر بن چکی تھی. اگر بات کو پھر دوہراؤں میں بات اور واضح ہو جائے گی. ہو سکتا ہے مسلمانوں سے موازنہ کرنے میں بھی آسانی ہو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. بنو اسرائیل پر ذلت اور رسوائی اور تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جگہ جگہ مارے جا رہے تھے اور کاٹے جا رہے تھے اور کوئی حیثیت اور وقت ان کی نہیں تھی. حالانکہ انبیاء کے خاندان میں سے بنو اسرائیل، بنو یعنی بیٹے، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تب بھی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں. وجہ کیا ہے؟ نبی کی جس طرح قدر کرنا چاہیے نہیں کی. دوسری، شرک میں مبتلا ہو گئے، بدعتوں کو ایجاد کیا. 3 وجوہات ہیں، کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لو 3 وجوہات ملتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرو، بنو اسرائیل کے رذیل اور لعنت زدہ خصائل کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہی 3 چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں. ایک، انبیاء کی مخالفت، نبی کو جس طرح حق دینا چاہیے نہ دینا، اس کا حق انسانوں کو دے دینا. اور دوسرا، شرک اور بدعت ان میں سرایت کرنا. شرک ایسا گناہ کہ اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم، بدعت ایسا ٹھکانہ کہ اس کا بھی، بدعت ایسا گناہ کہ اس کا بھی سیدھا ٹھکانہ جہنم. اسلام میں 2 ہی عمل ایسے ہیں جو براہ راست اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے. ایک شرک، دوسرا بدعت. مشرک اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. بغیر توبہ کیے مر گیا، قسم خدا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ ہو سکتے تو معاف کر دے، مگر شرک کو معاف نہیں کرتا، اور وہی ایک گناہ کافی ہے اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے. اور جب بدعتی ہوتا ہے، جو بدعتوں پر عمل کرتا ہے، وہ کبھی توبہ کرتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی توفیق نہیں ملتی. کیوں اللہ کی توفیق نہیں ملتی؟ اس لیے کہ جس چیز کو وہ کرتا رہتا ہے، جس کو بدعت کہہ رہے ہیں، اس کو نیک اور اچھا عمل سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے کبھی توبہ ہی نہیں کرتا. جس کو اچھا عمل سمجھ کے کر رہا ہے وہ کبھی اس پہ توبہ نہیں کرے گا. اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ٹھکانہ جہنم ہے تو ظاہر سی بات ہے توبہ کرے گا. تو مشرک اس لیے توبہ نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، تو اس کو اس بات کا غرہ ہوتا ہے، اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ نعوذ باللہ کام نہ آئے تو یہ تو ضرور کام آئیں گے، کہ اللہ نہ دینا چاہے تو یہ تو لڑ جھڑ کر مجھے اللہ سے دلائی دیں گے. اس وجہ سے وہ کبھی اپنے کام سے توبہ نہیں کرتا، توفیق نہیں ملتی. اور بدعتی تو توبہ کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں یہی 3 خصلتیں آج بھی پائی جاتی ہیں. آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے آج یہ امت ادا نہیں کر رہی ہے. حالانکہ بات بہت بڑی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے چھوٹا منہ بڑی بات، مگر حقیقتاً اگر مسلمانوں پر غور کیا جائے غیر جانبدارانہ، کیسے غیر جانبدارانہ، جانبداری کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو غلط چیز بھی صحیح نظر آتی ہے. مثال کے طور پر ایک سرکاری وکیل ہے اور ایک پرائیویٹ وکیل ہے، اگر دونوں لڑتے ہیں، اگر پرائیویٹ وکیل کو زیادہ پیسے دیے جائیں تو غلط چیز کو اس نظریے سے دیکھتا ہے تاکہ وہ صحیح ثابت ہو جائے، کیونکہ یہ جانبدارانہ رویہ ہے، غلط چیز بھی اس کی نگاہ میں صحیح نظر آ جاتی ہے. سرکاری وکیل دلائل صحیح، سارے پروف ہے اس کے پاس اور صحیح کو صحیح دیکھنا چاہ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. تو غیر جانبدارانہ اگر مسلمانوں کا تجزیہ اگر کریں تو معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے یہ امت محمدیہ نہیں ادا کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کسی اور کو دے رکھے ہیں. کیا کیا کہہ کر، ہمارے پیر صاحب کہہ کر، ہمارے بڑے کہہ کر، ہمارے استاد محترم کہہ کر، ہمارے علماء اور مشائخ کہہ کر، ہمارے امام کہہ کر، ہمارے بزرگان دین کہہ کر، اس طرح میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بسا اوقات ان لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ثابت کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، ہزارہا مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی فرقہ یا جماعت کو مانتا ہے اور ایک کسی مسئلے کو مانتا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے اس کے برخلاف اپوزٹ ٹو دس ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات ہے، وہ جھٹ کہہ دے گا حدیث جیسی بھی ہو ہمارے فرقے ہمارے مسلک میں ایسا ہی مسئلہ ہے، میں اسی پہ عمل کروں گا. یہ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ نبی کے مقابلے میں ایسی چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے جو نبی کا درجہ نہیں رکھتے ہیں. قسم خدا کی کوئی آدمی کتنا بھی بڑا عالم فاضل ہو جائے نبی کا درجہ اس کو نہیں مل سکتا. مگر آج مسلمان دے رہے. ایسا ایک دو جگہ نہیں، کئیوں جگہ پر، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے سنتیں 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 کہہ کر ایسی باتیں مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں. کسی کے اقوال ہے، کسی کے افعال ہے، کسی کی ترجیحات ہے، کسی کی پسندیدہ باتیں ہیں، کسی کے آداب ہیں، کسی کے کیا کہتے ہیں میڈیکل اور سائنٹیفک فائدے ہیں، اس کو سنتیں 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 کہہ کے مسلمانوں میں عام ہے. جو حقیقی سنتیں ہیں وہ مسلمانوں کی زندگیوں سے باہر ہیں. اب بتاؤ کیا یہ نبی کو نبی کا درجہ دینا ہے؟ نبی کو نبی کا حق دینا ہوا؟ اسی طرح شرک مسلمانوں میں عام ہے، اتنا عام ہے سوتے وقت شرک کر کے سوتا، اٹھتا تو شرک کر کے اٹھتا. ظاہری بالکل کھلا بھی اگر شرک کرتا ہے تب بھی اس کی تعویل کرتا ہے. اللہ معاف کرے، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک انسان سامنے بیٹھا ہے زندہ اور لوگ آ رہے ہیں اس کے پیروں کو ہاتھ، سر، ہونٹ، پیشانی، ناک لگا کر چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، کچھ دیر اس کے قدموں تلے سجدہ ریز رہتے ہیں. وہ ان کے سر پر کچھ تھپتھپاتا ہے، اس کو اگر ہندی کا لفظ استعمال کروں تو کہتے ہیں آشیرواد دے دیتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں. ایسا عام طور پر مسلمانوں میں یہ رواج جاری ہے اور اس کو توحید کہتے ہیں، اس کو زندہ ولیوں کی عزت کرنا کہتے ہیں. آپ بتاؤ اس امت میں ایسا کھلا ہوا شرک موجود ہو، کیا یہ دنیا میں کاٹے نہیں جائیں گے؟ کیا یہ دنیا میں قتل و غارت گری کا شکار نہیں ہوں گے؟ بدعتیں ان میں اتنی ہیں کہ نماز کے بعد کتنی صحیح سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار تو استعمال کرتے تھے یہ کم معلوم ہے. کون سی چیزیں ہیں جو پڑھتے تھے جو آپ سب پڑھتے ہی نہیں تھے، اس کی لسٹ بہت زیادہ ہے. بار ایک ایگزامپل دیتا رہتا ہوں.
بعض حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا، بدعت کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جیسے سلام پھیرتے ہیں اور ہاتھ اٹھایا، ماتھے پٹک لیا اور انگلیاں ہلا رہے ہیں. پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ بولے دماغ تیز کر رہا ہوں. وہ کیسے؟ بولے یا قوی یا قوی یا قوی یا قوی. اگر میں 11 مرتبہ بولوں تو قوت آ جاتی ہے. اللہ کا نام قوی ہے، قوت آ جاتی ہے. پھر فوراً آنکھوں پہ لگا لیا، کچھ پڑھ لیا. پوچھا کیا پڑھا؟ یا نور پڑھا، آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے. ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد مسلمان کو کرتا ہوا دیکھیں گے بڑے جوش و جذبے سے. لوگ کہتے ہیں اس میں غلط کیا اللہ کا نام لینے میں؟ میں کہتا ہوں غلط یہی ہے کہ میں نبی نے سکھایا نہیں ہے. دماغ کو تیز کرنے کا فارمولا اور آنکھوں کی بینائی بڑھانے کا فارمولا نبی نے دیا ہی نہیں ہے. تم کیوں ایجاد کر رہے ہو؟ یہ تو جلدی سے دماغ میں بیٹھنے والی مثالیں دیا. ایسی مثال دے سکتا ہوں جو دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں ہے. لوگ بولے یار تو نیک ہی کام ہے، تم اس کو بدعت کیسے کہتے ہو؟ جس امت کو یہ معلوم ہی نہیں بدعت کس کو کہتے ہیں، وہ امت بدعت سے کیسے پرہیز کرے گی، کب توبہ کریں گے؟ 3 رذیل خصائل، بد خصلتیں بنو اسرائیل کو بھی تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کی تھی. مسلمانوں کو بھی اس نے آج اسی دہانے پر کھڑا کیا ہے. انبیاء کو اللہ کیوں بھیجتا تھا؟ اسی لیے کہ نبی آتا تو کہتا سب سے پہلے مجھے مانو. نبی کی تصدیق ہو گئی تو نبی فوراً کہتا میں جس لیے آیا ہوں وہ مقصد یہی ہے کہ تم ایک اللہ کی بات کرو، اس وقت کسی کو شریک نہ کرو. تیسرا کہتا جو کچھ میں کہوں اسی کی اطاعت کرو، یہ سنت ہے اور بدعت کے خلاف ہے. نبی کو ماننا ایک ہو گیا، اس کو ایمان لانا کہتے ہیں. نبی آ کر کہتا کہ ایک اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ توحید اور شرک کے خلاف ہے. اور نبی کہتا جو میں کہوں وہی مانو، یہ سنت ہے اور بدعت کے خلاف ہے. ہر زمانے میں نبی آتا یہی کام کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے کہا، مانو ایمان لاؤ مجھ پر. اس کے بعد آگے سلسلہ شروع ہوتا توحید کا، شرک سے بچنے کا. پھر نبی کی اطاعت جو کہ سنت ہے اور بدعت کے خلاف ہے، اس کا سلسلہ شروع ہوتا. جب تک مسلمان یہ کرتے رہے دنیا میں سرخروئی اور کامیابی ان کے پیروں تلے تھی. آج یہ نہیں ہے تو جگہ جگہ مارے جاتے، کاٹے جاتے اور یہ سمجھتے کہ اگر ہمیں طاقت مل جائے ہم اس کا بدلہ لیں گے. واللہ قسم خدا کی پوری دنیا کی طاقت اگر تمہیں مل جائے اور یہ 3 چیزیں اگر تمہیں موجود ہو، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی تمہیں ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا سکتی. مسلمان اسی بات کی کوشش کر رہا ہے، ارے صاحب کسی بھی طرح پوری دنیا میں حکومت مل جائے پھر ہم ظلم کا بدلہ لیں گے. قسم خدا کی جب تک مسلمانوں میں، جب تک اس امت میں یہ برائیاں موجود ہوں گی، پوری دنیا پر بھی اگر حکومت مل جائے ذلت اور رسوائی لازم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں احادیث اس بات پر گواہ ہیں. حالانکہ پورے دنیا میں 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پھر بھی ذلت اور رسوائی کا شکار. کیوں؟ یہ 3 وجوہات ہیں. نبی کا درجہ جس طرح دینا چاہیے نہیں دیتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں بس کافی ہے قرآن مجید، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جب نبی کی ضرورت نہیں ہے تو اس آدمی پر ذلت اور رسوائی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ شرک تو کھلا کھلا ہے، اس کی تعویلیں کرتے ہیں. بدعت بھی کھلا کھلا ہے، کہتے ہیں یہ عبادت ہے. ان پر تو ذلت اور رسوائی آئے گی. امیر کا ہونا، لیڈر کا ہونا، خلیفہ کا ہونا کب ہے ضروری؟ جب ان برائیوں سے پاک ہو. پھر کوئی بھی عام سے عام، ہائی فائی کوالٹی کا نہیں، عام سے عام انسان بھی اگر ان کا امیر بن جائے کامیابی ان کے قدم چوم لیتی ہے. انشاءاللہ یہی سارا نچوڑ ہے جو آج اس سارے رکوع سے ہمیں سمجھنا ہے، جس کو آج میں نے آپ کے آگے رکھ دیا. ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ، ہمارا لیڈر، ہمارا پاسباں، ہمارا بادشاہ اگر وہ عام سے عام ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے، سیدھا سادہ ہے، اگر اس کی اطاعت اگر ہم نے قبول کر لی اللہ اس کے رسول کے مطابق، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے کافی ہے. اگر یہ 3 رذیل خصائل ہم میں نہ ہو، اگر ہے
ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی کمپیٹنٹ، بیسٹ سے بیسٹ بھی اگر ہمارا حاکم بنا دیا جائے تو ہمارے اندر ہی اتنی کھجلی ہے کہ اس کو 2-4 سال میں نکال کے پھینک دیں گے، کہیں گے یہ نااہل ہے، دوسرا آ جائے، دوسرا آئے گا، پھر چند سالوں میں ہم ہی خود نکال کے پھینک دیں گے، کہیں گے تیسرا آ جائے، کیونکہ کوئی حل ملنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر 3 بیماریاں ہیں۔ نبی کا ایسا درجہ دینا چاہیے، نہیں دے رہا ہے، شرک بھرا ہوا ہے اس امت محمدیہ میں، اور بدعتیں رواج پا چکے عبادت کے طور پر۔ یہ ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں جوڑ رہا ہوں، کوئی بھی تفسیر ان آیتوں کے مقابلے پڑھ کر دیکھو، بنو اسرائیل میں یہ 3 رذیل خصائل تھی جس کی وجہ سے ہزارہ سال تک ان پر ذلت اور رسوائی چھائی رہی، یہاں تک کہ خوب دعائیں کرنے کے بعد اللہ نے ایک نبی ان کے اندر شمویل نام کے علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ نے بھیجا۔ نبی آئے، اب نبی سے انہوں نے ریکویسٹ کی، کیا کہا؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ انشاءاللہ اس کی اور تفصیل میں اتوار کے دن لوں گا، اگلے درس میں لوں گا۔ بہت ساری نصیحتیں اگر واقعی آپ غیر جانبدارانہ اس بات کو سنتے ہیں، ایمانداری اور انصاف اگر آپ میں ہے، صرف انہی آیتوں سے انشاءاللہ دنیا پر حکومت کس طرح کی جائے، کیا دنیا کی حکومت لازم ہے مسلمان کے لیے، حاکم کس طرح ہو، خلیفہ کس طرح ہو، کیا بادشاہ بھی مسلمانوں پر حکومت کر سکتا ہے، ایسے بہت سارے سوالات صرف اس ایک واقعے سے حل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ شرط کیا ہے اس کے لیے؟ انصاف پسندی ہو، غیر جانبدارانہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی تمہاری باتیں لاکھ درست، مگر ہمارے پاس یہ کنسپٹ نہیں ہے، ہماری جماعت میں یہ تصور نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے انصاف کبھی ہوگا ہی نہیں۔ غیر جانبدارانہ اگر ان آیتوں کو سمجھیں، غیر جانبدارانہ ان آیتوں کو اس کی دوسری آیتوں کے مقابلے، انشاءاللہ بہت ساری آیتیں لاؤں گا اس کے مقابلے میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 لاؤں گا، جو بادشاہ ہو، حاکم ہو، خلیفہ ہو، کون ہو مسلمانوں کا حاکم، کیونکہ مسلمان یہ اختلاف بھی ہے، بہت بڑا اختلاف، چھوٹا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حاکم صرف خلیفہ رہنا، بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حاکم بھی ہو سکتا، بادشاہ بھی ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حاکم بھی نہیں، خلیفہ بھی نہیں، کیونکہ آج اس کا دور ہی نہیں ہے، خلیفہ بھی نہیں اور بادشاہ بھی نہیں، آج صرف امیر ہو سکتا، چلتے پھرتے 4 دن چلو امیر، 40 دن چلو امیر، نہ خلیفہ نہ بادشاہ۔ اب بتائیے کتنے اختلافات ہیں مسلمان میں۔ میں کہتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھاتے ہیں ہمیں اس تعلق سے؟ ہر محدث نے، اللہ قسم کھائے کرو، ہر محدث نے رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں کتاب الامارات نام سے ایک کتاب لکھی، ایک کیا کہتے ہیں چیپٹر باندھا، کتاب الامارات، یعنی لیڈرشپ کا بیان، امارت کا بیان، حکومت کا بیان، حکومت کیسے ہو۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حکومت کیسے کی جائے، اس میں یہ بتایا گیا کہ حاکم کیسا ہو، اس حاکم کی ماتحتی میں محکوم کیسے ہو، یہ بتایا گیا۔ حکومت کیسے کرے اس کے ٹرکس نہیں بتائے گئے۔ آج لوگوں نے ان ابواب کو، ان کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے، تجربات کی بنیاد پر ہٹلر نے کیسے حکومت کیا، اسرائیل کیسے حکومت کرتے آ رہے ہیں، جمہوریت کیا چیز ہے، جمہوریت کے زیادہ فائدے ہیں کہ بادشاہ کے زیادہ فائدے ہیں کہ خلیفہ کے زیادہ فائدے ہیں، یہ سب تجربات کو ملا کر جب نچوڑ نکالا تو لگا یہ اصول صحیح ہے۔ تو اللہ کے بندے مسلمان ہیں تو قرآن مجید سے اصول لے، پہلا کرو وسلم سے اصول لے، وہ جو اصول لیں گے قیامت تک زندہ و جاوید رہنے والے اصول ہیں۔ انسانی عقل کے تجربات آج صحیح ہے تو کل فیل ہو سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر لوگ اس کو صحیح سمجھیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ پر قرآن مجید حکومت کے تعلق سے، بادشاہت کے تعلق سے، خلافت کے تعلق سے، امارت کے تعلق سے جو اصول دیتا ہے قرآن مجید، پہلا جو اصول دیتے ہیں وہ قیامت تک زندہ و جاوید رہنے والے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے مجھے ایسے ہی اصول، اس میں اختلاف نہ ہو انشاءاللہ،
آپ کے آگے رکھوں گا غیر جانبدارانہ انصاف کے ساتھ. اگر آپ قبول کریں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. دل اور دماغ میں اطمینان چھا جائے گا کہ واقعی یہ مسئلہ حق بجانب ہے. کیونکہ غیر جانبدارانہ بتاؤں گا، میں کسی جماعت یا مسلک یا فرقے کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا. وہ مسئلہ بتاؤں گا جو قرآن مجید میں ہوگا، وہ مسئلہ بتاؤں گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہوگا. ہر محدث نے کتاب العمارت لکھی، لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں. اس کے اندر اصول جو حاکم کے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو اصول امیر کے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو اصول خلیفہ کے ہوتے ہیں، اس کو نہیں دیکھا. محکوم جو رعایا ہوتی ہے، اس کے لیے کیا اصول ضوابط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہاں سے اصول ضوابط نہیں لیتے ہیں. تجربات، کوالیفیکیشن، دنیا کا ایکسپیرینس، یہاں سے اصول لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے امت تو ٹھوکر کھائے گی، چاہے امت ہو چاہے امت کا کوئی لیڈر ہو، ٹھوکر ضرور کھائے گا. یہ آیتوں پر اتنی زیادہ لب کشائی کرنے کی وجہ بس یہی ہے، اگر یہ باتیں بیان نہ کروں تو ان آیتوں کا حق ادا نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں امیر کیسا ہو، بادشاہ کیسا ہو، خلیفہ کیسا ہو، کس طرح چنا جائے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے، حکومت کتنا ضروری ہے کتنا نہیں ہے، محکوم کس طرح رہے، رعایا کس طرح رہے، ظلم کہاں تک برداشت کرے کہاں تک برداشت نہ کرے، اس ساری چیزیں اس ایک اور یہ دو رکوع میں ہیں. اس لیے لب کشائی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اس لیے کچھ باتیں میں نے آپ کے آگے رکھا. تو بہرحال بنو اسرائیل کے وہ افراد نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کیا مقرر کیجئے، بادشاہ مقرر کیجئے. حیرت انگیز بات ہے، مانگا بھی تو کیا مانگا، قرآن گواہ ہے، بادشاہ مقرر کیجئے. ملکہ قرآن کا لفظ ہے، ملکون یعنی بادشاہ، ملکون یعنی زیر زبر کا فرق ہے. کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ ملکون یعنی بادشاہ، ملکون یعنی عربی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. زیر اور زبر کا فرق ہے. ملکون یعنی بادشاہ، اسی سے ملکن بنا ہوا ہے، مالک اسی سے بنا ہوا ہے. لام کے نیچے زیری آ رہا ہے، دیکھیے آپ. ملکن کے معنی فرشتہ، اسی کی جمع ہے ملائکہ، اسی جمع کیا ہے ملائکہ. بہرحال زیر زبر کا فرق تھا اس لیے اس کو آپ کے آگے رکھا. مانگا میں تو کیا مانگا، کس سے مانگ رہے ہیں، نبی سے، وقت نبی سے. اور نبی کہاں سے لے کر دے گا، کہاں سے لے کر دے گا، کس سے لے کر دے گا، اللہ سے. کیا اللہ ناجائز چیز دے گا کسی کو، ناجائز حرام غیر شرعی چیز دے گا کسی کو، دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا، نہیں دے گا. یہ واقعی اس بات پر دلالت کرتا ہے بنو اسرائیل نے بادشاہ مانگا، اللہ نے بادشاہ دیا. دیا کہ نہیں دیا، آگے جالوت کا ذکر ہے نا. کیا تھے وہ، نبی تھے، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا وہ نبی تھے، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ امیر تھے، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، وہ بادشاہ تھے. مانگا تو اللہ نے دے دیا. جائز تھی کیا. انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت کی روشنی میں دیکھیں گے ہم کہ بادشاہت کیا ہے، خلافت کیا ہے، امیر کی امارت کس کو کہتے ہیں. کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ آج کے دور میں ہے، اگر نہ سمجھیں گے قسم خدا کی یہ آیت قیامت تک کے لیے ہمارے سے محروم رہے گی اس کا صحیح مفہوم. کیونکہ ہم جانبدارانہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ میں آئے گا. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے قرآن کا جو مفہوم ہوگا آپ کے سامنے رکھوں گا، جو حدیث مبارک ہوں گے آپ کے سامنے رکھوں گا. غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنا. بہرحال بنو اسرائیل نے مانگا، کیوں مانگا، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. میں سوال کرتا ہوں کہ نبی کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے تھے کیا، نبی انسان نہیں تھا کیا، نبی انسان تھا تو نبی کافی تھا، نبی کافی تھا قتال کرنے کے لیے. نبی کے آگے بادشاہ کیوں مانگا جا رہا ہے، کیا ہے وجہ اس میں. بڑے اہم نکات ہیں، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا. انشاءاللہ اس کو آگے رکھوں گا میں اگلے درس میں. قال هل عصیتم، اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ باقی باتیں اگلے درس میں دیکھیں. قال هل عصیتم،
ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، اس نبی نے جب ان کے اس مطالبے کو سنا پوچھا هل عصیتم، کیا تمہیں اس بات کی امید ہے؟ عصا یعنی امید، قرآن میں دوسرے مقام میں عصا ربک، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے، ہے نا، عصا ربک، کیا وہ الفاظ بول رہا ہوں میں، تو وہاں پہ لفظ عصا ہے، بہت جگہ عصا کا لفظ آتا ہے، میں نے امید کہے حل عصیت، کیا تم یہ امید کرتے ہو؟ کیا امید سے مراد یہاں پہ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم اس بات پہ یقین کرتے ہو؟ ان کتب علیکم القتال، تمہاری مانگنے پر، تمہارے طلب کرنے پر اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے، کتب تم پر قتال جہاد فرض کیا، قتال جہاں کہیں بھی قرآن میں آئے گا ایسے موقع پر جہاد کا ترجمہ دے گا، جیسے نقاتل فی سبیل اللہ کا مطلب نجاہد فی سبیل اللہ، یعنی ہم اللہ کے راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، قتال اور جہاد ایک ہی معنی میں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اگر تم پر قتال یعنی جہاد فرض کر دے تو کیا تم قتال کرو گے؟ ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو کیا تم قتل کرو گے؟ تو کیا تم کیا قتال کرو گے، جہاد کرو گے؟ سوال کیا نبی نے۔ اللہ اکبر، اتنی باتیں ہیں ان آیتوں میں، جگہ جگہ رک کر آدھا آدھا گھنٹہ نصیحتیں کی جا سکتی ہے، اس میں سے نکات نکالے جا سکتے ہیں بہت سارے۔ دیکھیے غور کرنے کا مقام ہے، نبی کے آگے مطالبہ کیا گیا، یہی بولنا تھا، نئے نبی تھے نا، ابھی بھی آئے تھے، ایک قسم کے نئے، بہت زمانے تک انبیاء کا سلسلہ ہی بند ہو گیا تھا۔ آنے کے بعد جیسے ہی درخواست کی، اللہ کسی انسان کو ہم میں بادشاہ بنا دے تاکہ ہم جہاد کریں، دعا کر سکتے تھے۔ سوال کیا اگر اللہ تم پر کسی کو بادشاہ مقرر کر دے تو کیا تم قتال کرو گے؟ قتال کرو گے؟ معلوم ہوا کہ نبی کو ان کا ماضی معلوم تھا، ان کا پاسٹ معلوم تھا کہ یہ رذیل خصائل کی قوم ہے، یہ کبھی وعدہ پورا نہیں کرتی ہے، اگر فرض کر دیا جائے تو کیا تم قتال کرو گے؟ تو جواب دیتی ہے یہ قوم، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ارے ہم کیوں اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہم گھروں سے نکال دیے گئے، وہ ابناءنا، ہمارے بچوں سے ہم دور کر دیے گئے، دیار دیر کی جمع، ابنا ابن کی جمع۔ فلما کتب علیہم القتال، اللہ کہتا جب اب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، پلٹ گئے، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، خود مطلوع، خود خواہش کر رہے تھے، خود درخواست کر رہے تھے کہ کوئی دو ہم تاکہ ہم لڑیں، کیونکہ ہم پر ظلم ہوا ہے، ہم گھروں سے نکالی گئے، ہماری زمین ہی آج ہمیں چھیننی پڑ رہی ہے، کوئی بادشاہ دو۔ بہت نکات نکالوں گا انشاءاللہ اگلے درس میں، اس سے ہی بہت نکات نکالوں گا، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ دنیا کے مسائل کو اس کے اندر لے کے آ جاؤں گا، دنیا کے جتنے مسائل ہو رہے ہیں آج جگہ جگہ، اس کو ان آیتوں میں لے کے آؤں گا تاکہ وہ نہ سمجھے جو میڈیا دکھا رہی ہے، وہ سمجھے جو قرآن دکھا رہا ہے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے ہونے والے واقعات کو صحیح شکل میں دکھانے والا، اس کا چشمہ لگا کر آپ پوری دنیا کے دیکھو، صحیح پکچر نظر آئے گی۔ عقل کا چشمہ لگا کر دیکھو، تجربات کا چشمہ لگا کر دیکھو تو ہمیشہ وہ سمجھ میں آئے گا جو نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، بات ضمنی نکل رہی ہے، آج مسلمانوں کے ساتھ کیوں اتنا جذباتی کھیل کھیلتے ہیں لوگ؟ غیر مسلم کیوں کھیلتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جہاں دیکھو آپ جذباتی کھیل، کسی ہندو کے ساتھ، کسی کرسچن کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا، مسلمانوں کے ساتھ کیوں کرتا ہے جذباتی؟ اس لیے کہ یہ علم نہیں رکھتا اور بہت جلد جذبے میں آ جاتا ہے۔ کارٹون کے وہ ہوتے ہیں کنٹسٹ آپ وسلم کے کارٹون بنانے کا، فوراً پوری دنیا میں ہاہکار مچ جاتا۔ آپ وسلم کے نام سے فلمیں بنائی جاتی ہے، ایک کلپ چھوڑ دیا جاتا ہے، پوری دنیا میں ہاہکار مچ جاتا ہے، پوری دنیا میں
اتنا ہلکا مت جاتا ہے. کیوں؟ سوچیے، انشاءاللہ اس کا جواب میں اگلے درس میں دوں گا. کیوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں لوگ؟ کیا چیز ہے ان کو معلوم ہے کہ چھیڑنے کے بعد بھی یہ ہمیں چھوڑ دے گا، ہمارا پیچھا نہیں کرے گا، ہمارا نقصان نہیں کرے گا. اس بات کا یقین کیوں ہے انہیں؟ کیوں پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ ہو کر بھی ایسے لوگوں کا بگاڑ کیوں نہیں پا رہی ہے؟ کہ 55 سے زیادہ ممالک پوری دنیا کے ساتھ کھیل رہی ہے. انشاءاللہ بہت سارے احادیث کی روشنی میں باتیں لاؤں گا. بہرحال اللہ نے کہا کہ جب ان پر وہ جہاد فرض کر دیا گیا تو سارے کے سارے مکر گئے اس عمل سے، الا قل منہم، چند لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ کہتا ہے اللہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون ہے جو صرف برائے نام سوال کر رہا تھا، برائے نام درخواست کر رہا تھا، کون حقیقت میں درخواست کر رہا تھا. جو برائے نام کر رہا تھا وہ ظالم ہے، اللہ اس ظالم کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ ترجمہ کچھ آپ کے آگے رکھا ہے. انشاءاللہ اس کی اور تشریح ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.